جب ہم عربی میں مضمون لکھنا چاہتے ہیں یا امتحان کا پیپر عربی زبان میں حل کرنا چاہتے ہیں یا کبھی عربی میں تقریر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ آغاز ہوتا ہے ایک جملے سے، پھر جب چند جملے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک پیراگراف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جب چند پیراگراف یکجا ہو جاتے ہیں تو ایک مکمل مضمون وجود میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہم اس کورس میں سیکھیں گے، جملے سے لے کر مضمون تک۔ تو آئیے عربی زبان میں اظہار خیال کی مہارت سیکھنے کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک جملے سے، ایک پیراگراف سے، اور آخر کار ایک مکمل مضمون سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا بھائی مہتاب علی سمرو، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا مہتاب وے۔ آج ہمارے 40 دن کا عربی انشاء کورس کا پہلا دن ہے، جس میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں وہ تو آپ ویڈیو کی شروعات میں پہلے سے ہی جان چکے ہیں۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم آج کا سبق شروع کرتے۔ لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی تکلیف دوں گا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئیں گے تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ لیکن نہیں، پہلے آپ میری پورے سبق کو غور سے سنے پڑھیں، اگر فائدہ ہوتا ہے تو آخر میں سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو اسی طرح چھوڑ دیجئے گا۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے۔ تو آئیے، چونکہ ہمارا سارا سفر عربی انشاء کی طرف ہے، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے جملے کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ مضمون کی بنیاد ہی جملہ ہوتا ہے۔ لیکن جملہ کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جملے کے اجزاء کیا ہوتے ہیں۔ جملے کے بنیادی اجزاء 3 ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یاد رکھیے، عربی زبان میں کم از کم 2 کلموں سے جملہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات دونوں کلمے اسم ہوتے ہیں، بعض اوقات پہلا کلمہ اسم اور دوسرا فعل ہوتا ہے، کبھی پہلا فعل اور دوسرا اسم ہوتا ہے، اور بعض اوقات جملے میں تینوں اجزاء اسم، فعل اور حرف ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ جملہ بنتا ہے اجزاء سے، اسم، فعل اور حرف سے، تو جملے کی تعریف کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسم، فعل اور حرف کی تعریف کو معلوم کریں، اور یہ بھی معلوم کریں کہ اسم کو پہچاننے کی، فعل کو پہچاننے کی، حرف کو پہچاننے کی کون سی علامات ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم کی تعریف کو۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے، اور اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے خالد، القرآن، الفرس، الشجر، الابریق، القراءۃ۔ یہ سارے اسم ہیں، کیونکہ یہ سارے جو آپ کے سامنے مثال ذکر کیے گئے، یہ کسی نہ کسی چیز کے نام ہے۔ خالدن دیکھیں، آدمی کا نام ہے۔ القرآن دیکھیں، یہ بھی نام ہے، کتاب کا نام ہے۔ الفرس، جانور کا نام ہے، گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ الشجر، درخت کو کہا جاتا ہے۔ الابریق، یہ چیز کا نام ہے۔ القراءت، پڑھنا، یہ بھی اسم ہے۔ اب اسم کی علامت کیا ہے، اس کو ہم کیسے پہچانے کہ یہ اسم ہے؟ تو چونکہ یہ ہمارا عربی انشاء کا کورس ان طلباء کے لیے ہے جو پہلے سے ہی عربی گرامر سے کچھ نہ کچھ وابستگی رکھتے ہیں، تو ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے باوجود ایک تصویر آپ کے سامنے ہم یہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، ان میں غور کریں، ایک بار پھر اپنی گرامر نحو کی کتابوں میں جا کر اس کو دیکھ لیں۔ اب ہم آپ کے سامنے فعل کی تعریف کو ذکر کرتے ہیں۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوا یا ہوگا۔ جیسے قرأ، اس نے پڑھا،
یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا، قرأ میں زمانہ ماضی اور یقرأ میں زمانہ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ اب فعل کی علامت کیا ہے؟ اسم کی طرح، وہ بھی ہم اس کا فوٹو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں، آپ ان میں غور کریں، اور مزید فعل کی علامات کو جاننے کے لیے آپ نحو کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرف کی تعریف کو۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، مطلب وہ خود اپنے معنی پر دلالت نہ کرتا ہو جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے، اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے من، الا، فی۔ من کے معنی ہیں سے، اب خالی اگر آپ من کہیں گے تو اسے معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ خالی الا کہیں گے جس کے معنی ہے تک تو ہمیں کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ خالی فی کہیں گے جس کے معنی ہے میں تو ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے پہچانے کہ یہ حرف ہے؟ تو انتہائی سمپل ہے، آپ کلمے میں غور کریں گے، اس میں کوئی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے تو وہ اسم ہوگا، اگر فعل کی علامت پائی جا رہی ہے تو وہ فعل ہوگا، اگر کوئی بھی علامت اس میں موجود نہیں تو وہ حرف ہوگا۔ آپ نے جملے کے اجزاء کی تعریف کو معلوم کر لیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جملہ کی تعریف کیا ہے، جملہ کسے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جملہ اس کے دوسرے نام بھی ذکر کرتے ہیں، جملے کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے، جملے کو جملہ مفیدہ بھی کہا جاتا ہے، جملے کو کلام بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے اس کے نام ہیں، لیکن جملہ وہ مشہور ہے۔ تو جملے کی تعریف کیا ہے؟ جملہ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھی جائے، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو، جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، اس سے ہمیں خبر معلوم ہو رہی ہے کہ باغ خوبصورت ہے۔ یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے، اس سے بھی اگر کسی نے آ کر آپ کو کہا یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے، تو گویا کہ اس نے آ کر آپ کو خبر دی، آپ کو خبر معلوم ہوئی۔ نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو، اس سے حکم دیا جا رہا ہے، کسی نے آپ کو کہا نظف ثیابک تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ کن یا سعید، اے سعید کھڑے ہو جاؤ، تو اس میں بھی سعید کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اجلس، بیٹھ جاؤ، تو مطلب جملہ اسے کہا جاتا ہے جیسے کوئی فائدہ ہو، یا تو خبر کی صورت میں یا تو طلب کی صورت میں۔ یہ ہو گئی جملے کی تعریف۔ اب جملے کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ اور جملہ انشائیہ کی نحو کی کتابوں میں 10 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارا یہ عربی انشاء کا کورس انہی جملوں کے بنانے کے ارد گرد ہوگا، ہم انہی جملوں سے متعلق بات کریں گے کہ یہ جملے کیسے بنتے ہیں، جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے، جملہ فعلیہ کیسے بنتا ہے، جملہ انشائیہ کے جو 10 اقسام ہیں وہ جملے کیسے بنتے ہیں۔ جب ہم نے یہ تمام تر جملے بنانا سیکھ لیے تو یہ ہمارا عربی انشاء کورس مکمل ہو جائے گا، آپ کے اندر انشاءاللہ قابلیت پیدا ہو جائے گی، آپ خود سے عربی میں مضمون لکھ سکیں گے، عربی میں پیپر حل کر سکیں گے، عربی میں عمدہ تحریر لکھ سکیں گے۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے جملے کے اجزاء، اسم، فعل، حرف کی تعریف کو خوب سمجھ لیا ہوگا، اسی طرح جملے کی تعریف کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ ہمارے اگلے سبق کا ٹاپک ہوگا جملہ اسمیہ، اس کی تعریف اور جملہ اسمیہ کے اجزاء اور جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے، ہم اس سے متعلق بحث کریں گے۔ تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔